الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم إنها يكون فتنة 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم پر راہ سنانی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد استمی خواہم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، چکڑالہ کے زعماء، مجلس آرار اسلام کے
ابابیلو، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، میں آج کی اس کانفرنس میں اپنی گفتگو کا موضوع تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن یہاں کا ماحول دیکھ کر میں نے اپنی گفتگو کا موضوع بدل لیا۔ محمد الرسول اللہ اور جماعت محمد الرسول اللہ، یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کی تعریف اور توصیف کا حق یہ ہے کہ محمد اور جماعت محمد کی تعریف شاعری میں نہیں، اس کے اوراق سے۔ کچھ نعتیں شاعری کے قید و بند میں میرے عزیز نے پڑھی، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ اور جماعت رسول اللہ کی نعت آپ کو قرآن سے سنائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان ہستیوں کا حق یہی ہے۔ میں نے قرآن پڑھا، 9 سال کی عمر میں میں قرآن کا حافظ ہوں، اور حافظ بھی استاد سے نہیں، اپنی ماں سے۔ 7 عشرہ کی قرأت میں نے اپنی ماں سے کی۔ مدینہ منورہ میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، جامعہ مدینہ میں۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ قرآن حکمت ہے محمد حکیم، قرآن عدالت ہے محمد عادل، قرآن شرافت ہے محمد شریف، قرآن امانت ہے محمد امین، قرآن بلاغت ہے محمد بلیغ، قرآن فصاحت ہے محمد فصیح، قرآن ذکر ہے محمد مذکر، انت مذکر، قرآن ذکر ہے محمد مذکر ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے محمد رحمت للعالمین۔ یہ کتاب اللہ ہے، محمد رسول اللہ۔ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اس سے بڑھ کر کہوں، یہ قرآن خاموش ہے، میرا محمد مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوا قرآن ناطق ہے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، نہ آنے والے خطیب کا وقت ضائع کروں گا۔ پہلے میں وہ نعت پڑھوں گا جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی۔ چونکہ یہ کانفرنس معنون ہے ختم نبوت کے نام سے، اور اس حوالے سے میں نے ایک آیت تلاوت کی، فرمایا الیوم اکملت
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج کے دن، یہ دن کون سا ہے؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا، جس دن یہ آیا نظر میں عرفات کے سینے پر کھڑا ہے اللہ کا رسول، اور آپ کے ارد گرد آفتاب ہدایت کے نجوم کا ہجوم ہے، ماہتاب رسالت درمیان میں ہے۔ جبریل آئے پیغام لے کر، الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب اپنی جماعت کو بشارت اور خوشخبری دے دیجیے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ پھر کہیے کیا کر دیا؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ تم پر تمام، پہلے تکمیل پھر اتمام، پہلے تکمیل پھر اتمام۔ آگے چلتا ہوں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سارے بولو، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ کچھ لوگ اسلام کو مذہب سمجھتے ہیں۔ اسلام مذہب تو نہیں ہے، مذہب تو 3 چیزوں کا نام ہے: عقیدہ، عبادات، رسومات۔ اگر ان 3 چیزوں کا نام دین ہوتا تو پھر میں پوچھتا ہوں، جامع مسجد چٹی کے دیواروں سے پوچھتا ہوں، پھر موچی دروازہ میں امیر شریعت کس دین پر اور کس دین کی حرمت پر درس دے رہا تھا کہ فضائیں دم بخود تھی، چشم فلک دیکھ رہی تھی، زمین کی بساطیں خاموش تھی، مجمع خاموش تھا، لیکن ایک نوجوان کے دل میں امیر شریعت کی آواز سماعتوں سے گزر کر دل کی گہرائیوں میں گھستی چلی گئی۔ ادھر سے قرآن پڑھا جا رہا تھا اور ادھر سے علم الدین اپنے گھر میں خنجر کی دھار تیز کر رہا تھا۔ یہ مذہب کا باز نہیں تھا، یہ مذہب کا باز نہیں تھا، مذہب تو ایک سیکٹ کو کہتے ہیں۔ اگر مسلمان اسلام کو مذہب سمجھتا ہے تو جاؤ یورپ اور امریکہ میں تمہارے مذہب پر کوئی پابندی نہیں ہے، حتیٰ کہ مسلمان ان کے چرچ کو خرید کر مسجدیں بنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آؤ ویلکم، your religion is welcome، نماز پڑھو، روزے رکھو، اور مسلمانوں کے روزے میں وہ اپنی اشیاء کی قیمتیں عیسائی حکومت کم کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجدوں میں اجازت ہے، روزے کی اجازت ہے۔ اگر یورپ کو تکلیف ہے تو ہمارے دین سے ہے، جس دین کا باز امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔
علم الدین جیل میں ہے، پھانسی کی آخری پیشی ہے، محمد علی جناح جیسے وکیل غازی علم الدین کی وکالت کر رہے ہیں، کہتے ہیں علم الدین اپنے بیان میں صرف تھوڑی سی ترمیم کر دے، لکھ دے، ہمیں سٹیٹمنٹ دے دے کہ جب تو نے راجپال کو اردو بازار لاہور میں خنجر کھونپا اس وقت تو اپنے ہوش میں ہم تیری پھانسی کو بچا لیں۔ غازی علم الدین نے معلوم ہے کیا کہا؟ کہا من عاشق سرمستم، من عاشق سرمستم ازدار ملندیشم، پروانہ جانبازم ازنار ملندیشم۔ میں تو سرمست عاشق ہوں، میں تو کفن باندھے ہوئے ہوں سر پہ، میں چوری خور عاشق نہیں ہوں، میں حلوہ خور عاشق نہیں ہوں، میں بھنگ پینے والا عاشق نہیں ہوں۔ من عاشق سرمستم ازدار ملندیشم، محمد علی جناح من عاشق سرمستم ازدار ملندیشم، مجھے داڑھ سے پھانسی سے مت ڈراؤ، اس لیے کہ پروانہ جانبازم، میں تو ایک جانباز پروانہ ہوں، ازنار ملندیشم، میں آگ سے گھبراتا نہیں ہوں بلکہ آگ سے عشق کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں اس لمحے کو بے ہوشی کا لمحہ کہہ دوں، محمد علی میری سٹیٹمنٹ لکھو، لکھو میری سٹیٹمنٹ، میری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں نے جب راجپال کو قتل کیا اپنے پیغمبر کی حرمت کے لیے، اس ہستی کے لیے جو میرے دل میں بھی بستا ہے، میرے دماغ میں بھی، جس کے عشق کی جس ہستی کے عشق کی شمع کی لو میرے دل میں مانگ پڑ گئی تھی، پھر یکدم چوکی دروازے کے قریب جب میں اپنے تاغے کی مہار میں چوکی دروازہ کے قریب سے گزرا، بخاری کی آواز میرے کانوں میں پڑی، پتہ نہیں اس آواز میں کیا جادو تھا کہ میرے دل میں اس لو وہ جو مرد ہو گئی تھی وہ عشق کی شمع بڑھ۔ محمد علی تو کہتا ہے میں اس لمحے کو جوش کا بے ہوشی کا لمحہ کہہ دوں، علم الدین کی زندگی میں محمد علی ہے بھی وہی ایک ہوش کا لمحہ جب میں نے اپنے آقا کے دشمن کو مارا۔ نعرہ تکبیر، تاج ختم نبوت، تاج ختم نبوت، غازی علم الدین شہید۔ عزیزان گرامی، قرآن محمد کی نعت ہے، اب سنو میں نعت سناتا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اگلی جو سورہ ہے نا کون سی ہے؟ انشراح، وہ بھی اسی کے ساتھ ہے. اس میں بسم اللہ لکھی ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود جب کبھی نماز پڑھاتے تو ان دونوں میں بسم اللہ کے بغیر علم نشرح پڑھتے ہیں، بغیر فصل کے پڑھ لیتے. ان کو وصال فرماتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، میں اسے کہا کرتا ہوں والضحیٰ، وہ سورت ہے قرآن کی جس میں اللہ نے اپنے محبوب سے لاڈ فرمایا، اپنے محبوب سے لاڈ فرمایا. فطرتیں وہی ہو گئی، وہی بند ہو گئی، اضطراب ہو گیا، پریشان ہو گئے آقا. وہی بند کیوں ہوئی تھی؟ چھوٹی سی بات پر یہودیوں نے 3 سوال کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرما دیا، کل آ جانا، اس کے جواب دے دوں گا انشاءاللہ. فطرت واحد ہو گئی. علماء کرام ایسے ہی رو رہے ہیں. جبریل آئے. اب فطرت وحی کے پیریڈ پر اختلاف ہے. جبریل آئے، اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ میرے رحمت کے چادر سے میرے محبوب کے آنسو پونچھ، تسلی دو. والضحیٰ، میرے محبوب مجھے آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کی قسم. اب یہاں پر جو عام ترجمہ ہوتا ہے نا کہ تیرے چہرے کی قسم، نہیں، یہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ اس میں کیا فرمائی؟ اس کی تشبیہ فرمائی کہ اللہ کہنا چاہتا ہے اے محمد تیرے اس چہرے کی قسم جس چہرے کے نور سے، جس چہرے کی روشنی سے آسمان کا سورج بھی روشنی کی بھیک مانگا. سبحان اللہ. واللیل اذا سجا، اور مجھے اس رات کی قسم جو اپنے اندھیروں کے ساتھ کائنات پہ چھا جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تشبیہ کرتے ہیں، اللہ کہنا چاہتے ہیں محبوب تیری ان کالی زلفوں کی قسم جن کی سیاہی سے یہ رات بھی اپنی سیاہی کی بھیک مانگ. ابو جہل نے تانا دیا تھا جب 3 سوالوں کے جواب نہیں ملے تو ٹیلے پر چڑھا ابو جہل اور کہا سنو یا معاشر قریش ان محمدن قد ودع ربہ وقلا. اللہ نے دشمن کے اسی الفاظ میں جواب عطا کیا. تیرا دشمن کہتا ہے اللہ نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا. وما قلا، تجھ سے بے پرواہ ہو گیا. نہ اللہ نے تجھے اکیلا چھوڑا نہ تجھ سے بے پرواہ ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے محبوب تیرا یہ بدخواہ دشمن جو بھی کہتا رہے
لیکن تیرے رب کا یہ وعدہ ہے تجھ سے، تیرا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہم نے آدم کو وہ دیا جو ہم نے چاہا، شیش کو وہ دیا جو ہم نے چاہا، ادریس کو وہ دیا جو ہم نے چاہا، نوح کو ہم نے وہ دیا جو ہم نے چاہا، سلمان کو وہ دیا جو ہم نے چاہا، ابراہیم کو وہ دیا جو ہم نے چاہا، داؤد کو وہ دیا جو ہم نے چاہا، نوح کو وہ دیا جو ہم نے چاہا، صالح کو وہ دیا جو ہم نے چاہا، ہود کو وہ دیا جو ہم نے چاہا، اسماعیل کو وہ دیا جو ہم نے چاہا، یوسف کو وہ دیا جو ہم نے چاہا، یحییٰ و زکریا کو وہ دیا جو ہم نے چاہا، موسیٰ کو وہ دیا جو ہم نے چاہا، عیسیٰ کو وہ دیا جو ہم نے چاہا، لیکن میرے محمد جب تیری باری آئی تو میرا قانون بدل گیا، تجھے تو میں وہ عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو۔ تو ام مومد کی بکری پہ ہاتھ رکھے تو دودھ کی نہریں بہا، تو کھجور کے خوشے کو اشارہ کرے تو کلمہ پڑھ، تو گو سے جواب مانگے تو میں مردہ گوہ میں زندگی ڈال کر لبیک وسعدیک یا رسول اللہ کہتا۔ میرے محبوب تو جو مانگے گا میں وہ عطا کروں گا۔ ابھی بھی محبوب کی تسلی نہیں ہوئی تو اب اللہ لاڈ کر رہا ہے، کہتا ہے محبوب ذرا یاد کر، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ یاد ہے جب تو یتیم تھا، جب تو اماں چلی گئی دادا نے بہت پیار دیا، جب دادا جانے لگا تو کچھ شعور کی زندگی میں آئے ہوئے تھے، 6 سال عمر تھی، جب دادا بھی چلے گئے، عبد المطلب فوت ہوئے تو محمد رسول اللہ اپنے بچپن میں جنازے کے پیچھے جا رہے، آنکھوں سے آنسو برس رہے، اللہ نے جبریل کو اتار کر تسلی دی، محبوب نہ رو، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ میرے محبوب جب تو سرگردہ تھا ہماری تلاش میں، ہم نے غار حرا میں تجھے تاجدار انبیاء بنا، ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ تو ابو طالب جیسے غریب چچا کے گھر میں پرورش پاتا تھا، غریب تھا، پھر ہم نے تیرا نکاح خدیجہ سے کروا کر ہم نے تجھے غریب سے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اور چکڑالہ والو، یتیم کو ڈانٹا مت کرو، راستے میں یتیم مل جائے تو سر پہ ہاتھ رکھا کرو۔ تمہارے پیغمبر نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، جتنے اس کے بال تمہارے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں لکھ دے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ کوئی مانگنے آئے، سوالی بن کے آئے، اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اسے ڈانٹنا مت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ دوسری نعت، آج نعتیں سنو قرآن سے، آج محمد کی نعتیں سنو قرآن سے۔ سبحان اللہ۔ اور میں اپنے بیٹے سے کہوں گا قرآن پہ اپنی شاعری کو ڈھالو، اس طرح ڈھالو جیسے مرحوم خان محمد کمتر ڈھالا۔
ان کی نعتوں میں ساری قرآن کا ترجمہ ہوتا تھا یا حدیث کا ترجمہ ہوتا تھا. شیخ سعدی نے ایک ربائی کہی تھی. شیخ سعدی نے ایک ربائی کہی. وہ کہہ رہی جس کے آخر میں صلو علیہ فرمایا بلغ العلا بکمالہ. اجازت ہو تو ذرا ترجمہ بھی کر. بلغ العلا بکمالہ. محمد پہنچا اعلیٰ علیین پر بکمالہ. اپنی بشریت کے کمال سے پہنچا. کشف الدجا بجمالہ. یہ جو صبح کا سویرا ہوتا ہے پہنچتی ہے یہ محمد کے چہرے کا نور لے کر صبح بیدار ہو. کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع. یہی تو اسی لیے تو میں رکا. حسنت جمیع خصالہ. آگے نہیں پڑھنے پہلے واقعہ سن لو. شیخ سعدی نے یہ ربائی مکمل نہ کر پائے. عزیزی یہ ربائی مکمل نہیں ہو پائی. 3 شعر ہو گئے حسنت جمیع خصالہ کی. بس آگے ترتیب نہیں بن رہی, وزن نہیں بن رہا. اپنے استاد کو شیراز میں اپنا خادم بھیجا. استاد محترم یہ ربائی لکھی ہے, یہ ربائی میں نے لکھی ہے. حسنت جمیع خصالہ تک آیا ہوں. آگے مصرع پورا کر دیں, ربائی کا مصرع پورا کر دیں. انہوں نے کہا مجھ سے بھی نہیں ہوتا, ٹھہرو انتظار کرو. 4 مہینے کے بعد شیخ سعدی کے استاد کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی. ذہن میں شیخ سعدی کا سوال تھا کہ اللہ کے محبوب, اللہ کے رسول, میرے پیغمبر, میرے شاگرد نے سعدی نے آپ کی شان میں ایک ربائی لکھی ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اب اگلا مصرع ربائی کا چوتھا مصرع نہیں آ رہا, رہنمائی فرما دیجئے. فرمایا سعدی سے کہو لکھ صلو علیہ. لکھو صلو علیہ. اللہ اکبر. واہ کیا کہنا تیرا, واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغام پر. حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر. تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر کہ مرد یوں مہرے لگا کے جبین وقت پر. اور ہمارا یقین ہے چکرالا والوں کہ کروٹیں دنیا کی تیرا قصر اٹھا سکتی نہیں. سارے کہو انشاءاللہ. کروٹیں دنیا کی تیرا قصر اٹھا سکتی نہیں. اور آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں. اگلی نام سنیے. فرمایا الم نشرح لک صدرک. میرے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. میں نے تیرے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. علماء تو اس کا ترجمہ جو کریں, میں تو آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حنیف صاحب اجازت ہے بتا دوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. عزیزی اس کو بھی لے آ شاعری میں.
نبی ہوں. ارے لعنت تیری چھوٹی نبوت پر، لعنت تیرے جسم پر، لعنت تیرے جج پر، لعنت تیری تلبیس پر. تجھے تو 100 سے زیادہ آدمی نہیں جانتا، 1000 سے زیادہ آدمی نہیں جانتا. لاکھوں نہیں جانتے، لاکھوں جانتے ہوں، لیکن میں تجھے سچے نبی کا ورفعنا لک ذکرک بتاؤں. انڈونیشیا کے جزائر سے میرے محمد کا نام گونجنا شروع ہوتا. آذان کی صورت میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. انڈونیشیا کے جزائر سے آزاد چلتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ماہر فلکیات کہتے ہیں. ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ زمین کے کونے پر ایک پول پر انڈونیشیا کے جزائر ہے جہاں سے زمین شروع ہوتی ہے، اور امریکہ کی ریاست پاناما پر زمین کا دوسرا سرا ختم ہوتا ہے. انڈونیشیا سے اشہد ان محمد رسول اللہ بلند ہوتا ہوا نیوزی لینڈ، ہانگ کانگ، انڈیا سے ہوتا ہوا، پاکستان سے ہوتا ہوا، افغانستان، ترکی سے ہوتا ہوا، یورپ سے ہوتا ہوا، کینیڈا سے ہوتا ہوا، امریکہ سے ہوتا ہوا، امریکہ کی 52 نمبر کی ریاست پاناما میں جاتا ہے. پوری دنیا میں ہر منٹ پر میرے محمد کا نام آ رہا ہے. ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نعرہ تکبیر، شان رسالت، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، تاج تار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت. آئیے ایک اور نعت سنیں، اور نعت سنیں، وقت ہے. ایک اور نعت سنو. فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ. ختم نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اس بدبودار سے کہو بِإِذْنِهِ تو لے کے آ، بِإِذْنِهِ کا سرٹیفکیٹ کہیں سے دکھا تو صحیح. ہاں، کذب اور دجل و تلبیس کے خمیر میں کھدا ہوا بدبودار کردار کہتا ہے میں نبی ہوں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے تجھے صرف مومنوں کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، کافۃ للناس. تو انسانوں کا نبی، تو مادہ کا نبی، یہ مادہ، تو حجر و شجر کا نبی، تو سمندروں کی مخلوق کا نبی، تو جانوروں کا نبی، مویشیوں کا نبی میرے محبوب، تو آسمان و زمینوں کا نبی میرے محبوب، تو نبیوں کا نبی. سبحان اللہ. تو نبیوں کا نبی، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اگلی نعت
وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمین بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ رحمت للعالمین۔ ارے رحمت للعالمین ہے۔ ایک واقعہ سنو، واقعہ سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، میرے مخدوم آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم اپنے معزز مہمانوں کو حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب کو سٹیج آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور دیگر جتنے بھی احباب ان کے ساتھ تشریف لائے سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ چل رہے، رونے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، صحابہ نے محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رونے کی آواز سنی تو اپنا رخ پھیر لیا، راستے سے رخ پھیرا۔ تھوڑی دور ایک دیکھا ہرنی کھڑی ہے، ہرنی کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا ہرنی رو رہی ہے۔ ہرنی سے پوچھا رو کیوں رہی ہو؟ یا رسول اللہ، آپ کا صحابی مجھے شکار کر کے آیا ہے، میں اس پر حلال ہوں، بے شک مجھے کھائے، لیکن مجھ پر اعتبار کر لے، مجھے چھوڑ دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں تو مجھے ذبح۔ آپ نے صحابی کو بلایا، تو نے اس کو شکار کیا؟ ہاں یا رسول اللہ۔ کہا اچھا یہ مجھے ہدیہ کر دو، ہدیہ کر دو۔ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہے؟ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ جب وہ ہدیہ ہو گیا آپ نے اونٹنی کو آزاد فرما دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آخری نبی آخری ہے، نبوت ہے کامل، نبی آخری ہے، نبوت ہے کامل، رسول آخری ہے، رسالت ہے کامل، عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کا اپنا، کہ نبوت کی ساری علامت ہے کامل، اور بیان ہے یہ الیوم اکملت میں بھی، بیان ہے یہ الیوم اکملت میں بھی، کہ محمد پہ ہی ساری نعمت ہے کامل، محمد پہ ہی ساری نعمت ہے کامل، نہ آئے گی کوئی شریعت نہیں اب، نہ آئے گی کوئی شریعت نہیں اب، یہ فرمان رب ہے، شریعت ہے کامل، اور مقام امام الرسل پر ہے فائز، مقام امام الرسل پر ہے فائز، فضیلت ہے کامل، رسالت ہے کامل۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔